اپنے عروج پر 6 براعظموں میں پھیلی ہوئی برطانوی سلطنت دنیا کی تاریخ کی سب سے مضبوط اور بااثر سلطنتوں میں سے ایک تھی۔ اس کی حکمرانی انفرادی کالونیوں کے لیے تیار کی گئی حکمت عملیوں اور پالیسیوں کی ایک پیچیدہ صف کی خصوصیت تھی۔ یہ جاننا ہم سب کے لیے ضروری ہے کہ کس طرح برطانوی سلطنت نے پوری دنیا پر حکومت کی۔ سن 1947 میں ختم ہونے والے برٹش راج نے کیسے دنیا پر حکمرانی کی، اس ویڈیو میں ان نقطوں پر ایک مضمون تیار کیا گیا ہے۔ لیکن اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں اور لائک اور شیئر ضرور کریں۔ کالونین ایڈمنسٹریشن۔ برطانوی سلطنت نے ہر کالونی کے منفرد حالات کے مطابق نوآبادیاتی انتظامیہ کی مختلف شکلیں استعمال کی، جن میں ایک تو ہے براہ راست حکمرانی۔ کچھ کالونیوں میں جیسے ہندوستان، انگریزوں نے براہ راست حکمرانی مسلط کی، جس میں ایک مرکزی انتظامی ڈھانچہ برطانوی حکام کے زیر کنٹرول تھا۔ برطانوی ولی عہد نے ان علاقوں کی نگرانی کے لیے وائسرائے یا گورنر جنرل کا تقرر کیا، اور دوسری ہے بالواسطہ حکمرانی۔ اس کے برعکس بہت سے افریقی علاقوں میں بالواسطہ حکمرانی نافذ کی گئی۔ یہاں مقامی حکمرانوں اور اداروں کو کنٹرول برقرار رکھنے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ برطانوی مشیر فیصلوں کی نگرانی پر اثر انداز ہوتے تھے۔ لیگل سسٹم۔ انگریزوں نے اپنا قانونی نظام اکثر انگریزی عام قانون پر مبنی بہت سی کالونیوں میں متعارف کرایا۔ اس نے ایک مستقل قانونی فریم ورک کو سہولت فراہم کی، تجارت کو بڑھایا اور گورننس کے استحکام میں تعاون کیا۔ مقامی قانونی روایات کو بعض اوقات مناسب سمجھا جانے پر برطانوی قانون میں ضم کر دیا جاتا تھا۔ انفراسٹرکچر اینڈ ڈیولپمنٹ۔ برطانوی سامراجی حکمرانی کی ایک پہچان بنیادی ڈھانچے کی ترقی میں اہم سرمایہ کاری تھی۔ سڑکیں، ریلوے، بندرگاہیں اور ٹیلی کمیونیکیشن نیٹ ورک سامان اور لوگوں کی نقل و حرکت کو آسان بنانے کے لیے بنائے گئے۔ ان بہترین نے حکمرانی میں زیادہ کارکردگی کی اجازت دی۔ اکنامک انفراسٹرکچر۔ معاشی مفادات برطانوی سامراج کے پیچھے محرک تھے۔ سلطنت نے اپنی کالونیوں سے قدرتی وسائل جیسے معدنیات، لکڑی اور زرعی مصنوعات کی وسیع مقدار نکالی۔ اس نے ایشیا کے بہاؤ کو کنٹرول کرنے اور برطانوی معیشت کو تقویت دینے کے لیے تجارتی اجارہ داریاں قائم کی۔ ایجوکیشن اینڈ کلچرل انفلوئنس۔ تعلیم نے برطانوی اقدار اور نظریات کے پھیلاؤ میں اہم کردار ادا کیا۔ برطانوی سلطنت نے بہت سی کالونیوں میں اسکول اور یونیورسٹیاں قائم کی، مقامی اشرافیہ کو متاثر کیا اور انگریزی کو بطور زبان اپنانے کو فروغ دیا۔ اس نے ثقافتی ہم آہنگی اور برطانوی ثقافت کو پھیلانے میں اہم کردار ادا کیا۔ ڈیوائیڈ اینڈ رول۔ بعض علاقوں میں انگریزوں نے تقسیم کرو اور حکومت کرو کی حکمت عملی اپنائی۔ موجودہ نسلی، مذہبی یا سماجی تقسیم کا استحصال کر کے وہ کنٹرول برقرار رکھنے کے قابل تھے۔ اس پالیسی نے اکثر مقامی آبادی کے درمیان تناؤ اور تنازعات کو بڑھاوا دیا۔ پروپیگنڈا اینڈ کنٹرول انفارمیشن۔ برطانوی حکمرانی کی مثبت تصویر کو برقرار رکھنے کے لیے سلطنت نے معلومات پر سخت کنٹرول کا استعمال کیا۔ اخبارات، کتابیں اور دیگر ذرائع ابلاغ سنسرشپ کے تابع تھے۔ برطانوی اقدار اور مفادات کو فروغ دینے والے بیانیے کو فعال طور پر پھیلایا گیا۔ ملٹری فورس۔ جب دوسرے طریقے ناکام ہوئے تو انگریزوں نے کنٹرول برقرار رکھنے کے لیے اپنی زبردست فوجی طاقت پر انحصار کیا۔ برطانوی افواج کو کلیدی کالونیوں میں حکمت عملی کے ساتھ تعینات کیا گیا تھا اور بغاوتوں کو اکثر طاقت کے ذریعے دبایا جاتا تھا۔ اور اب آتے ہیں کنکلوژن کی طرف۔ برطانوی سلطنت کی حکمرانی کی حکمت عملی متحرک اور متنوع نوآبادیاتی سیاق و سباق کے مطابق موافق تھی، جبکہ سلطنت نے خود کو ترقی کی راہداری کے طور پر پیش کیا۔ اس کی حکمرانی کو استحصال، سماجی عدم مساوات اور مقامی ثقافتوں اور امنگوں کے دہانے سے بھی نشان زد کیا گیا۔ برطانوی سلطنت کی میراث جدید دنیا کو مثبت اور منفی دونوں طرح سے تشکیل دیتی ہے۔ یہ سمجھنا ہے کہ اس نے دنیا بھر میں کس طرح حکومت کی،
عصری جغرافیائی، سیاست اور عالمی تاریخ کی پیچیدگیوں کو سمجھنے کے لیے بہت ضروری ہے۔ اپنی سابقہ کالونیوں کی ثقافتوں، معیشتوں اور سیاسی مناظر پر برطانوی سلطنت کا اثر ایک اہم تاریخ قوت کے طور پر برقرار ہے۔